اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ من ظن بعرضہ فلیدع المراء۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان خود سازی کا مہینہ، اپنی تربیت کا مہینہ، یہ مہینہ رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں ہمیں بہت زیادہ وقت ملتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اور اسی لیے آج ہم نے آج کی بات میں جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں من ظن بعرضہ فلیدع المراء، جسے اپنی عزت آبرو عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔ یعنی کیا؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ یا تو بلا وجہ کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی سبب ہی نہیں تھا اس لڑائی کا، یا کچھ لوگ کسی سبب کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب لڑنا جو ہے اس کا یعنی اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ جب انسان کسی سے لڑ رہا ہے، مثلا میں کسی سے لڑ رہا ہوں، تو میں جس سے لڑ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے اگلا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ فوراً رپلائی کرے گا۔ اگر میں نے اسے زبان سے کچھ برا کہا ہے تو وہ مجھے زبان سے برا کہے گا، اگر میں نے اسے ہاتھ سے کوئی اذیت پہنچائی ہے تو وہ ہاتھ سے مجھے اذیت پہنچائے گا۔ اگر زمانے میں عزت کے ساتھ رہے، مثلا ایک آدمی کا ایک اسٹیٹس ہے مثال کے طور پر، اس کو لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص اپنی زبان کا غلط استعمال کرے یا بد کلامی کرے کسی سے، اگلا پلٹ کر اسے کہتے تو زمانے میں اس کی کیا عزت رہ جائے گی کہ بھائی فلاں کو فلاں نے گالیاں دی مثال کے طور پہ، یا پلٹ کر اسے وار کرے یا اسے مارے، تو تماشا کیسے بنتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں صاحب جو ہے کہیں پر مار کھا رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہی امام فرماتے ہیں اگر عزت عزیز ہے تو جھگڑے سے دور رہو، رپلائی میں تمہاری عزت چلی جائے گی۔ اور پھر کتنا خوبصورت موقع ملتا ہے ہمیں اس ماہ مبارک میں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کا۔ ایک ایک چیز جب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت جب کھانا چھوڑ سکتے ہیں خدا کی رضا کے لیے، پینا چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہم ساری چیزیں نگاہ کی پاکیزگی لاتے ہیں، کردار کی پاکیزگی لاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے روزانہ ایک حدیث کو رکھا تھا کہ روزانہ ایک چیز کا، ایک کردار کا، مولا کے ایک فرمان کا ہمارے کردار میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا گوں مالک ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرما، مالک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، امیر کائنات کے تمام تر فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔